الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے پہلا پارہ مکمل ہو جانے کے بعد انشاءاللہ العزیز آج دوسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ یہ پارہ بھی سورۃ البقرہ پر مشتمل ہے۔ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں انسانوں کی دو اقسام مومنین اور کفار کی صفات بیان ہوئی تھی، اور دوسرے رکوع میں انسانوں کی تیسری قسم منافقین کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انسانوں کو تین قسموں میں اور تین کیٹیگریز میں تقسیم کر کے رکوع نمبر 3 میں تمام انسانوں کو ایمانیات ثلاثہ کی دعوت دے دی۔ ایمانیات ثلاثہ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ اور چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ انسان مختلف کیٹیگریز میں خود تقسیم ہوئے، کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی مومن۔ اللہ نے تو ابتداً ان کو ایسا نہیں بنایا تھا، بلکہ مقصد وحید کے لیے پیدا کیا گیا تھا، جس کی پوری تفصیل اللہ نے اس رکوع نمبر 4 میں ذکر کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دو قسم کے علوم عطا فرمائے، ایک علم الاسماء، چیزوں کے نام، اور نمبر 2 علم الوحی، اور علم الوحی کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ من تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن اب یہ تقسیم ہو رہی ہے، لیکن لوگ علم وحی کی اتباع سے انحراف کر کے مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہو گئے۔ تو یہ چوتھے رکوع کی بات ہو گئی، اور 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک 10 رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے خطاب کیا۔ یہ وہ قوم ہے جس کو امت محمدیہ سے پہلے اقوام عالم کی تعلیم و ہدایت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اس قوم میں رفتہ رفتہ جو عقائد و نظریات کی اور اعمال و کردار کی خرابیاں پیدا ہوئیں، اور انہوں نے علم وحی کے ساتھ جو کھلواڑ کیے اور نفس پرستی اور دنیا پرستی میں ایسے غرق ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات ہی کو بدل ڈالا، لیکن خود نہ بدلے۔ قرآن حکیم میں اس قوم بنی اسرائیل کے حالات ذکر کر کے نئی امت مسلمہ کو بھی پیشگی خبردار کر دیا گیا کہ تمہارے اندر ایسی خرابیاں پیدا نہیں ہونے چاہیے، ورنہ جو معاملات پھر ہم نے ان کے ساتھ کیے تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ پھر سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 15 اور 16، یہ ان دو رکوعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا گیا، اور ملت ابراہیم کے بنیادی وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قال لہ ربہ اسلم۔ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جہان والوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ تو یہ تو بات ہوگی پہلے پارے میں موجود جو 16 رکوعات تھے، ان کا ذرا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب انشاءاللہ دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اس کی صرف 2 آیات سمجھیں گے، 142 اور 143۔ دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوعات کا عنوان بھی پہلے نوٹ کر لیں کہ یہ ہے تحویل قبلہ، یعنی قبلہ کی تبدیلی۔ اس کو سمجھنے سے پہلے، قبلہ کی تبدیلی کو سمجھنے سے پہلے ذرا چند تمہیدی باتیں سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں دونوں قبلوں کا استقبال کرتے تھے۔ ایک ہی وقت میں بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کا استقبال ہو بھی جاتا تھا، یہ ممکن تھا مکہ مکرمہ میں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ ایک ہی وقت میں دونوں قبلوں کا استقبال ہو جائے، کیونکہ مدینہ کے شمال میں بیت المقدس ہے، جبکہ بیت اللہ مدینہ منورہ کے جنوب میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد تقریباً 17 مہینے صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ تقریباً 17 مہینے گزرنے کے بعد عین نماز کی ادائیگی کے دوران اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کے دوران ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب پھیر لیا۔ تو اب ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے گویا تبدیلی کا حکم دیا اور یہ تبدیلی ہو گئی۔
اس تبدیلی کے ساتھ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کو منصب سے معزول کر کے یہ امت مسلمہ کا منصب امت محمدیہ کو عطا کر دیا گیا۔ گویا اب اقوام عالم کی تعلیم و ہدایت و نگرانی کا منصب رہتی دنیا تک اس امت کے حوالے کر دیا گیا۔ لہذا اس مقصد کے تحت اس امت کا ایک مرکز ہدایت بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، جو بیت اللہ ہی ہو سکتا تھا کیونکہ وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ چنانچہ قبلہ کی تبدیلی کا اعلان فرما کر اس مرکزیت کا بھی گویا اللہ نے اعلان کر دیا۔ اب اس سارے پس منظر میں ان آیات کو سمجھیے، آیت نمبر 142 اور 143 کو، جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ یعنی جب ہم قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیں گے نا تو مخالفین طرح طرح کی منہ شغافیاں تو کریں گے، چہم گوئیاں تو ہوں گی کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ ہی کے فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ تو مشرق و مغرب تمام سمتوں کا مالک ہے، لہذا اس مالک کے حکم کی بجا آوری کرو اور فرما برداری کرو۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس وقت جب اللہ نے یہ سیدھی راہ دکھائی ہے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہی ہوگا، یہی سیدھی راہ ہے، یہ ہر لحاظ سے درست رہنمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ امت محمدیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی کا ثمرہ ہے، اور یہ دعا انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت ہی تو مانگی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جہاں بیت اللہ ہے وہ دنیا کا سینٹر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امت چونکہ پوری دنیا کے لیے ہے، لہٰذا اس کو وہ قبلہ اور مرکز ہدایت ملنا چاہیے تھا جو پوری دنیا کا سینٹر ہو، درمیان ہو۔ یہ تو عام سا انجینئر بھی جانتا ہے کہ جب کسی ٹاؤن کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ مسجد ٹاؤن کے بالکل درمیان میں ایڈجسٹ کی جائے تاکہ پورے ٹاؤن کے افراد بآسانی مسجد میں پہنچ سکے۔ اگلی آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا۔ پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو افضل بنایا تھا، جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اب قبلہ کی تبدیلی سے یہ ذمہ داری تمہارے سر پر رکھ دی گئی ہے، تمہیں افضل امت بنا دیا گیا ہے، تمہیں فضیلت دے دی گئی ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ تو اب گویا اس امت کا یہ فرض منصبی ہے، ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ اس امت کے افراد اپنے قول و فعل سے پوری نوع انسانی پر گواہی قائم کرنے کی کوشش اور جد و جہد میں مصروف رہیں۔ اب اس امت کی حیثیت درمیانی واسطے کی ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف پوری نوع انسانی ہے، اور درمیان میں یہ امت مسلمہ ہے۔ اس امت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن حکیم کو پوری نوع انسانی تک پہنچانے میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ اب یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہاں، اب اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امت کے لیے اگر بیت اللہ ہی قبلہ ہونا چاہیے تھا تو پہلے بیت المقدس کا حکم دیا، پھر بیت اللہ کا حکم، پہلے ہی بیت اللہ قبلہ بنا دیا جاتا۔ تو آیت کے اگلے حصے میں اس سوال کا جواب دیا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، مگر یہ جاننے کے لیے کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ گویا ایک یہ بہت بڑا امتحان تھا جس پر تمام اس وقت کے مسلمان پورا اترے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بہت بھاری بات تھی مگر ان کے لیے بھاری نہ تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے کیا مشکل ہے
جنہوں نے ملت ابراہیمی پر چلتے ہوئے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہو کہ ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ ہاں البتہ یہ خدشہ اور خطرہ لاحق ہونے لگا کہ جو نمازیں 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی ہیں ان کا کیا بنے گا، کیا وہ ضائع ہو گئی ہیں؟ اس خدشے اور خطرے کا جواب اگلے حصے میں دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں۔ یعنی تم نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی ہے نا وہ اللہ کے حکم کی بجا آوری ہی میں تو پڑھی ہے، لہٰذا اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، پورا اجر اور ریوارڈ اس کا ملے گا، کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق مہربان ہے۔ تو ایسے شفیق مہربان پر ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے کہ محنت کو ضائع فرما دیں گے۔ تو تحویل قبلہ کا یہ مضمون جو چل رہا ہے 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قبلہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قبلہ کی تبدیلی سے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اس کو سر انجام دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔